قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزا بیان کی گئی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضائع جانے، شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کو بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب الرس، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کو بھی قوم نے بڑا ستایا تھا۔ ان سارے انبیاء کرام کو بھی قوم نے بہت ستایا، اذیتیں دی اور جھٹلایا بھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا صرف بات نہ ماننا، جتنے بھی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ان میں سے ایک تو ہوتا تھا بات نہ ماننا، ایک ہوتا تھا تکلیفیں دینا، اذیتیں دینا، ستانا، ٹارچر کرنا اور شہید کر دینا۔ بنی اسرائیل کے 70 انبیاء کو تو ایک دن میں شہید کیا گیا، یعنی اتنا ستایا گیا انبیاء کرام کو۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو جب بھی کوئی اچھا کام کریں گے تو لازمی لوگ ستائیں گے، اذیتیں دیں گے، تنگ کرنے والے ہوں گے، ہر دور میں چلایا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے حوالے سے اس میں تفصیل اس صورت میں موجود ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جس طرح باقی انبیاء کرام کو جھٹلایا گیا، پریشان نہ ہوں، آپ اپنی قوم کے کفار کے جھٹلانے سے آپ غم زدہ نہ ہوں۔ یہ پرانا کام ہے کفار کا، بات نہ ماننا، جھٹلانا، تکلیفیں دینا، اذیتیں دینا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، روٹین کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے، اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مومنین کی تعریف بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جھٹلانے والوں پر عنقریب عذاب نازل ہوگا۔ سورہ فرقان کی اپنے سے ماقبل سورہ نور کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نور کے آخر میں بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک اللہ ہے، اور سورہ فرقان کی ابتدا میں زمین و آسمان کے مالک رب کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ وہ اللہ پاک جو ہے اولاد سے پاک ہے، اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نیز سورہ نور میں 3 طرح کے دلائل سے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا، آسمان اور زمین کے احوال سے، بارش نازل ہونے، اولے برسنے، برف باری ہونے سے، حیوانات کے احوال سے، جبکہ سورہ فرقان میں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا، جیسے سائے کا پھیلنا، سایہ پھیلتا ہے، دن اور رات، ہوا اور پانی، جانور اور انسان، سمندروں کا پانی، انسان کی پیدائش، نسبی اور سسرالی رشتوں کا تقرر، زمین و آسمان کی پیدائش 6 دن کے اندر، عرش پر استوا، آسمانوں میں بروج، سورج، چاند اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو بیان کیا گیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء جو آج ہم نے آخری سورہ سنی، سورہ شعراء آخری 4 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے، اور وہ 4 آیتیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس صورت میں 11 رکوع ہیں، 227 آیتیں ہیں۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، جس کا معنی واضح ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 224 سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت کی گئی، یعنی سرکار کو بدنام بھی کرتے تھے اور شعروں میں بدنام کرتے تھے، کیونکہ شاعری کے وہ ماہر تھے وہ لوگ۔ تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کی جگہ قرآن پاک کی ابتدائی 7 لمبی صورتیں عطا کی، اور انجیل کی جگہ راءات عطا کی، یعنی وہ صورتیں عطا کی جن کے شروع میں نا لفظ را آتا ہے، اور زبور کی جگہ تواسین، یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں تا سین میم یہ آتا ہے، اور حوامیم، یعنی جن کے شروع میں حا میم آتا ہے، کے مابین صورتیں عطا فرمائیں، اور مجھے حوامیم اور مفصل صورتوں کے ذریعے
ان انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی اور مجھ سے پہلے ان صورتوں کو کسی نبی نے نہیں پڑھا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت اور شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک وحی کی صورت میں نازل ہونے کو ثابت کیا گیا۔ کفار مکہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرنے پر آپ کو تسلی دی گئی۔ نباتات کی تخلیق سے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار کو نصیحت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا تھا، روشن نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی تائید اور مدد کیے جانے، جادوگروں کے ایمان لانے کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں انہوں نے اپنے عرفی باپ آزر اور اپنی قوم کا بتوں کی پوجا کرنے کے معاملے میں رد کیا اور اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کو ثابت کیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہی واقعات کے ضمن میں رسولوں کو جھٹلانے والوں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قرآن مجید شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اس کی وحی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر یا کاہن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے عظیم رسول ہیں، جو اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچاتے ہیں۔ سورہ شعراء کی اپنے سے ماقبل سورہ فرقان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان کی ابتدا قرآن پاک کی تعظیم سے ہوئی، اور سورہ شعراء کی ابتدا بھی قرآن پاک کی تعظیم سے ہوئی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان میں جس ترتیب سے انبیاء کرام کے واقعات اجمالی طور پر بیان ہوئے ہیں، تو اس صورت کے اندر اسی ترتیب سے یہی واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان کے آخر میں کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان ہوئی، اور سورہ شعراء کے آخر میں بھی کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان کی گئی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔